بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں انتخابات کو محض 1.5 ہفتے کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے ایک دھیمے انداز سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، گو کہ ابھی تک دونوں بڑی جماعتیں جو اس وقت تک میدان میں موجود ہیں وہ اپنے منشور تحریری شکل میں ابھی تک عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ایک سیاسی جماعتیں اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ ایک سیاسی عمل میں انتخابی عمل کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب محض 1.5 ہفتے کا ایک عرصہ رہ گیا ہے انتخابات میں، پولنگ میں، لیکن وہ انتخابی فضا، وہ ماحول بنتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا جو ماضی کا ایک خاصہ رہا ہے کہ جب انتخابات کی رونقیں پورے عروج پر ہوتی تھیں اور سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں جاری ہوتی تھیں اور ایک ووٹر بھی جو ہے پورے جوش و خروش کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیتا تھا، شریک ہوتا تھا اس انتخابی عمل میں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ راولاکوٹ میں ایک دھرنا چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے، اور اس نے بڑی حد تک جو میڈیا کا ہے، جو عوام کا ہے، جو ووٹر کا ہے، وہ فوکس اپنی جانب کیا ہے۔ کیا منظرنامہ ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کا؟ انتخابی مہم کے کیا احوال ہیں؟ آنے والے دنوں میں کینوس پر کون سی تصویر بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر، اور جو راولاکوٹ میں ایک دھرنا چل رہا ہے، اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک اچھے اور باشعور پولیٹیکل کومنٹیٹر، مسلم لیگ نون آزاد جموں و کشمیر کے رہنما اور امیدوار اسمبلی بھی تھے وہ، اور منشور کمیٹی کے رکن شاہد محمود وانی صاحب کے ساتھ گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ ان سے ہم اس سارے منظرنامے پر بات کریں گے۔ شاہد وانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہد وانی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ہر آدمی دوسرے سے سوال کرتا ہے، آپ سے بھی آتے جاتے رستے میں گزرتے ہوئے یہ سوال ہوا ہوگا کہ کیا آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اب جب کہ بہت کم عرصہ رہ گیا ہے اور کمپین بھی چل رہی ہے، اس غیر یقینی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر صرف ایک مخصوص علاقے کے اندر ایک دھرنے کی وجہ سے ایک غیر یقینی کی صورتحال لامحالہ اس کا ایک اثر سارے آزاد کشمیر کے اوپر ہے۔ مگر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو مین پلیئرز ہیں انتخابی دنگل کے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت، تو انہوں نے اپنے امیدوار فائنل کر کے میدان میں اتار دیے ہیں۔ الیکشن کمپین ان کی جاری ہے، ڈور ٹو ڈور وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اعتماد سازی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک اثر تو ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مخصوص علاقے کے اندر اس کی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں شاید اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہیں سارے معاملے۔ پرابلم تو آپ کہتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ہے، لیکن فوکس تو پھر ووٹر کا اسی جانب ہے نا۔ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ میڈیا کا بھی اسی جانب ہے، عام آدمی کا بھی، سوشل میڈیا پہ بھی اگر ڈسکشن ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ہو رہی ہے۔ میں اس کو دیکھیں، اس کو ہم گیج ایسے کر سکتے ہیں کہ کیا وہ جو فوکس ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی رائے موجود ہے اس کے اوپر، مگر اس کے ساتھ آپ پیرلل دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں وہ اپنی انتخابی مہم بھی چلا رہی ہیں۔ میرپور کوٹلی کے اندر تو بہت واضح انداز کے اندر ہے، مظفر آباد کے اندر بھی آپ دیکھیں اس طرح سے کوئی گھٹن کا ماحول نہیں ہے۔ کل بھی ہماری جماعت نے یہاں ایک بڑی یونین کونسل کے اندر ایک بڑا پروگرام کیا ہے، افتخار گیلانی نے، اور باقی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا جو زیادہ اثر ہے وہ ایک خاص علاقے کی حد تک ہے، مگر باقی لارجر فریم کے اوپر آپ اس کو ایک ڈبیٹ کی شکل تو دے سکتے ہیں، مگر اس کا اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ انتخابی جو ہمارا جو دنگل ہے اس کو کوئی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوئی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹر کی؟ دیکھیں، اس دھرنے کا مقصد بھی بنیادی آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن آپ یہ کیا کہیں گے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کچھ ناخوشگوار واقعات امیدواروں کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب، ان کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، پھر ہمیں آزاد کشمیر کے طول و عرض میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کون ایسا عنصر ہے؟ ماضی میں اس طرح امیدواروں کے حوالے سے بہت کم شکایات آتی تھیں، تو یہ کیا عنصر ایک سیاست میں در آیا ہے آزاد؟ دیکھیں، میں بڑے تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک نفرت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی مہم کے دوران جو آپ کا مخالف فریق ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی بینیفٹ لیا جائے،
اور لازمی بات ہے انتخابی حلقوں کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر آپ کا مخالف جو فریق ہے وہ ذرا عوامی سطح کے اوپر مضبوط ہوتا ہے، کسی جگہ پہ آپ ہوتے ہیں. تو جو شاہ صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ میاں وحید صاحب کی ذاتی ان کی یونین کونسل تھی، اس کے اندر وہ ایک مایوسی کا شکار نظر آئے ہمیں اس حوالے سے کہ وہاں سے جو ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تھا، جو رنر اپ تھا، یا اس کے بعد جو سیکنڈ رنر اپ تھا، وہ سارے لوگ مسلم لیگ نواز میں شامل ہو گئے، شاہ صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے. تو وہ ایک فرسٹریشن تھی. اور میں خاص طور پہ جو نیلم ویلی کا جو واقعہ ہے جو شاہ غلام قادر صاحب کے حلقے کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ آزاد کشمیر کے حالات کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا، لیکن ایک عمومی تاثر یہی ہوتا ہے، اور یا پہلا جو تاثر ہوتا ہے ایسے کسی ناخوشگوار واقعے کے بعد، وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کیا ہے. تو یہ تاثر کیوں جڑ پکڑتا ہے؟ کیا اس کی آڑ میں سیاسی جماعتیں بھی نمبر سکور کر رہی ہیں ایک دوسرے کے دیکھیں انتخابی مہم کے اندر یہ چیزیں، یہ واقعات ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ جو آپ کا سیاسی مخالف ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک بینیفٹ لینے کی کوشش کرے. ٹپکلی جو میرپور کے اندر جو ساری جو نیلم کے اندر جو واقعہ ہوا نا، وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میں انوالو رہا. وہاں پہ اس یونین کونسل جو ہے ہماری، اس کے اندر ہم بہت مضبوط جا رہے ہیں شاہ غلام قادر صاحب. اس کی وجہ سے میاں صاحب نے شاید وہاں پہ فول پلے کرنے کی کوشش کی، اور کالعدم تحریک کے اس کے امبریلا کے نیچے انہوں نے ایک سازش کہہ لیں یا ایک برا کھیل کھیلنے کی، جسے کسی طور پہ اسے ہم اس کو قابل ستائش نہیں ہے. آپ اس کو انکریج نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا. مگر آپ دیکھیں کہ اس میں مسلم لیگ نواز نے اس کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ لیا. شاہ غلام قادر صاحب نے اس کے اوپر دوبارہ واپس جا کے لوگوں کے ساتھ ملے، اس سارے جو وہاں پہ جو ایک ٹینشن کریٹ کی گئی تھی اس کو انہوں نے بالکل زائل کر کے چھوڑ دیا. اچھا وانی صاحب، آپ دونوں جو بڑی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی، خاصی خوش و خرم نظر آ رہی تھی انتخابی ماحول بننے سے پہلے. یوں لگ رہا تھا کہ آپ ہی میں سے کوئی کھلاڑی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچے گا، اور حکومت سازی آپ ہی دو جماعتوں میں سے کوئی بنائے گی. جو جتنی بھی باقی بچی ہوئی پیپلز پی ٹی آئی تھی وہ منظر سے غائب ہو رہی تھی. لیکن اچانک استحکام پارٹی آ گئی، اور تنویر الیاس صاحب آ گئے اس کے صدر کے طور پہ. تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کے رنگ میں کچھ بھنگ پڑ گیا ہے. دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کے اندر ایک واضح لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف بائیکاٹ پہ چلی گئی ہے، پیپلز پارٹی اور ہتھ کنڈوں کا استعمال کر رہی ہے. استحکام پارٹی کے اندر زیادہ تر وہ لوگ گئے جنہیں ان بڑی دو جماعتوں نے ٹکٹ نہیں دیے، اور وہ کیونکہ ٹکٹ کے خواہشاں تھے، اور پھر وہ چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس ماحول کے اندر ہے، تو زیادہ تر لوگ تو وہ شامل. اب استحکام پارٹی نے آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے اس کو بھی ایک غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر دی ہے. اب تنویر الیاس صاحب ٹو پارٹی سسٹم کو آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹو پارٹی سسٹم کو دیکھیں، ٹو پارٹی سسٹم تو پاکستان میں ثابت ہوا کہ پاکستان کے لیے بہتر تھا. ٹو پارٹی سسٹم جب تھرڈ پارٹی لانچ کی گئی اس نے وہاں کا حلیہ ہی بگاڑ کے چھوڑ دیا. باہر چلیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. اب تنویر الیاس صاحب کی ذات کے اوپر آج ایک کمپرومائز پرسنالٹی ہیں. وہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے پہلے تحریک انصاف کے دور میں ایز پرائم منسٹر جو ڈیلیور کیا، ایک عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف گیا، ان کی اس بچکانہ اور غیر امیچیور قسم کی جو پالیٹکس کرتے رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ تنویر الیاس میں مسلم لیگ نون کو کسی بھی حوالے سے کوئی تھریٹ ہیں. ان کی سیاست کا جو طرز سیاست ہے وہ بہت کمپرومائز ہے، اس کے اوپر آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. پھر ود ان فیملی وہ ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. سخت لائن لینے کی بجائے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کہیں آگے جا کے آپ گلگت بلتستان کی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے عوامی رائے کے نتیجے میں نے پہلے بھی کہا کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت، ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑی جماعت کے ٹکٹ کے اوپر آ کے اور وہ آپ کو آپ کا جو اعتماد سازی کا جو مرحلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے آزاد کشمیر کے اندر، ووٹر کو جا کے اس کو قائل کرنا، اس کو کنونس کرنا سسٹم کے اوپر کہ جس سسٹم کے خلاف آپ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اسی کی فارمیشن، اگر نئی گورنمنٹ کی فارمیشن ہوگی اس میں آپ کا شیئر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو آپ کے یہ مسائل ختم ہو گئے. اس انارکی کے ساتھ تو مسائل نہیں ختم ہونے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ایز سچ کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہاں ہماری سیاسی قیادت سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کہیں وہ کمی چھوڑ جائیں تو پھر اس کا تو پھر
مانی صاحب یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے اپنی پوری اس صحافتی زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے، 1985 کے الیکشن کو ہم نے شعوری طور پر اس میں حصہ لیا، دیکھا، اور اس کے بعد سے کور بھی کرتے رہے 1990 کے بعد تمام، لیکن پہلی دفعہ یہ ہمیں فوکس نظر آ رہا ہے جو عام آدمی ہے وہ اس کے لیے رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی شخصیات ہوتی ہیں اور سیاسی چہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی توجہ ڈائیورٹ کیوں ہوئی؟ وہ کسی دوسری جانب کیوں امید افزا نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہوا کہ آج راولا کوٹ میں ایک اچھا خاصا دنگل چل رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جس کالا دم تنظیم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ شاید اس کی طرف فکری اعتبار سے اس کی طرف جا رہے ہیں، ان چیزوں کو گیج کرنے کا میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا کی جو اپیرنسز ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر جو گپ شپ ہے، میرے خیال میں اس سے ہم اس کو گیج نہیں کر سکتے. ہم نے انہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کالا دم تنظیم کے لوگ انتخابی اس میں آئیں، پروسیس کے اندر آئیں، اکھاڑے میں آئیں. اگر ان کا بیانیہ اتنا اسٹرانگ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو ریلیونٹ کر دیا تو یہ انتخابی میدان میں آتے. مگر انتخابی میدان کے بجائے عارف صاحب، مجھے بڑا دکھ ہے کہ ان لوگوں نے جس راہ کا، جس اصول کو انہوں نے اپنایا، اس نے آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل فیبرک تھا یا جو ہماری کمٹمنٹ تھی نیشنلی، اس کو جو زچ پہنچائی ہے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کا جو باشعور شہری ہے وہ ووٹ کے مرحلے میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں اس کو اپنے فیوچر کا انتخاب کرنا ہوگا، چناؤ کرنا ہوگا، وہ ایسی کسی گمراہ سوچ کے ساتھ جائیں گے. دیکھیں نا، آپ 3 روپے کا بجلی کا یونٹ لینے کے بعد آپ کہتے ہیں منگلا کا میں سوئچ آف کر دوں گا. آپ اربوں روپے کی آٹے کی سبسڈی لینے کے بعد کہتے ہیں کہ کوہالہ کے پل کے اوپر ہم اس کو بند کر دیں گے اور آزاد پتن کے پل کو بند کر دیں گے. کیا مقاصد ہے اس کے؟ آپ کی سوچ دیکھیں نا. ہم جو ان کے بیانیے کے خلاف جو ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، عمر نذیر نے جب اس کو ڈس آن کیا ان 2 لڑکوں کو جنہوں نے وہاں ایک انتہائی بیہودہ گفتگو کی، تو اس نے تو بیسیکلی ہمارا جو بیانیہ تھا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر آپ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، یہ نہیں آپ کو بیچنے چاہیے. تو اس نے ان کو ڈس آن کرنے کے بعد تو ہمارے بیانیے کو اس نے تسلیم کر لیا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ ان کے فورم پہ نہیں تھی تو اس نے ان کو اتنا فورم کیوں دیا؟ تو آپ یہ بتائیں اب اس کا کیا حل ہے؟ ایک بطور سیاسی کارکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو کوششیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ایک سرگرم ہوئے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ایک گرینڈ جرگہ ایک بلایا ہے اور ایک آگے بلانے کا اعلان کیا ہے. یہ جو پاکستان سے، اسلام آباد سے کوششیں شروع ہوئی ہیں ایک اس بحران کو حل کرنے کی، تو یہ برابر ہوں گی؟ کیا حکمران جماعت کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ بھی کہیں ایک صفحے پر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جانے کی کوشش کروں گا. یہ آپ اس دھرنے پہ بات نہ کریں، آپ پچھلے 1.5-2 سال کے عرصے کے اوپر بات کریں. حکومت پاکستان ہو یا حکومت آزاد کشمیر ہو یا ریاست نے جتنا ریسٹرینٹ شو کیا ہے عارف صاحب، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو فورسز کے جو لوگ تھے ان کی لاشیں اٹھائیں گی، ان کو جس بری طرح سے امبیرس کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا. آج بھی دیکھیں نا، ریاست جو قانون کی عملداری کر رہا ہے اس میں ریاست کوئی اگریشن تو نہیں دکھا رہا. ریاست تو اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے جو آئین اور قانون اس کو جس کے لیے اس کا رول متعین ہے. کہاں ریاست اپنی حدود سے باہر گئی ہے؟ بات جو کہنے کی، دیکھیں سیاسی جماعتوں نے آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر، یہاں بحالیہ جمہوریت کی تحریک چلی 87 کے اندر، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. ہم نے کشمیر کونسل کا خاتمہ کر دیا، فائنینشیل اٹانومی لے لی اربوں روپے کی. کیا آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوئی تھی؟ ایک پتھر چلا، ایک گملہ ٹوٹا. آج آپ ساری وہ کیا کہتے ہیں بینیفٹس لے کے آپ ایک ریاست کو انگوٹھے کے نیچے لانے کی کوشش کریں. یہ چیزیں نہ دنیا کے اندر کسی ریاست کے اندر، پھر تو بنانا ریپبلک ہے، پھر تو اس کا مطلب اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی عملداری کوئی نہیں ہے. ریاست میں سمجھتا ہوں آج بھی بہت ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے. ایک خاص خطے کے اندر جا کے وہاں پہ بھی دیکھیں نا جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ پہلے جو لا آف دا لینڈ اس کو توڑ کون رہا ہے، اس کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، کیا اس گفتگو کو کوئی ذی شعور شہری اون کرتا ہے؟ جو معاملات انہوں نے برطانیہ کے اندر جو ہمارے سوات خانوں کے سامنے جا کے کیے، کون آزاد کشمیر کا شہری اس کو اون کرتا ہے جی؟ اس گفتگو کو کون اون کرتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ناقابل
کیا کہتے ہیں ان کو اگر ہم اگر کسی طور پہ تسلیم، اگر میں ایک باشعور شہری کے طور پر میں اس گفتگو کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا. اور عمر نذیر نے وہاں فورم پہ آ کے کہا کہ جی اس گفتگو کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، تو اس گفتگو کی اجازت کس نے دی؟ تو یہ کسی اعتماد سازی کی طویل عمل کی ایک بنیاد تو یہ بن سکتی تھی. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب آزاد پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس عمل کے اندر آئیں نہ آئیں، ہمیں اس کی وہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی پولیٹیکل سکور کر رہے ہیں. ایک راولہ کوٹ کی خاص حیثیت، ایک پوزیشن ہے، پولیٹیکل پوزیشن ہے، مولانا صاحب شاید اس حوالے سے بھی رول پلے کر رہے تھے. گفتگو یہ نہیں ہے. ریاست کیا چاہ رہی ہے؟ ریاست چاہ رہی ہے آزاد کشمیر کے امن اور سکون، اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا مطالبات ہیں ان کے؟ کیا وہ مطالبات اس درجے کی مہم کے لیے تھے؟ جی ون صاحب، آپ آزاد کشمیر کی سیاست کی طرف پھر آتے ہیں کہ ایک منشور آپ نے بھی بنایا تھا. میں ایک عام ووٹر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا منشور بھی میرے سامنے آئے، مسلم لیگ نون کا بھی آئے، اور اس کو پڑھ کر میں پھر کوئی فیصلہ کروں پولنگ اسٹیشن پر. لیکن آپ نے جو منشور بنایا تھا وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، پیپلز پارٹی کا منشور بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو عام آدمی کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا آپ کی پالیسیز میں، آپ کے منشور میں، آپ کے ارادوں اور عزائم میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو تو ایک ایج پبلک کے اندر حاصل ہے، جو ہماری جو خدمات رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی، جو سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی میں جو تبدیلی لانے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں، ہمیں ایک ایج حاصل ہے کہ اگر منشور آنے میں تھوڑا دیر بھی ہوگا تو مگر لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. گزارش یہ کہ ہمارا جو منشور ہے وہ شاید 1-2 دن میں یا اسی ہفتے میں آ جائے گا. مگر پھر میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے پھر لیڈ لی ہے. ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے اندر ہم نے دن رات لگا کے کام کیا، ایک ڈاکومنٹ، ایک مسودہ بنایا، لوگوں کو ایک امید دلانے کی کوشش. مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے پاکستان کے اندر، اس کو اس کی اونرشپ لینی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی برین اسٹارمنگ وغیرہ جو ہائیسٹ لیول کے اوپر ہو رہی ہے اس ہفتے میں انشاءاللہ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ شاہد محمود وانی صاحب. 36 کروڑ آئے گی. ناظرین، شاہد محمود وانی صاحب مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے رکن اور سابق امیدوار ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست پر، اپنی جماعت کے منشور پر، پروگرام پر بہت مدلل گفتگو کی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.